بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں یا اپنا کچھ بزنس آپ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر اپنا کام سٹارٹ کریں جہاں پر آپ کے کام کی پذیرائی ہو اور آپ ترقی کریں، یا کوئی آپ نئی دکان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا جنرل سٹور کھولنا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے، تو آپ اپنی سوچ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں ایسی جگہ ایسا پوائنٹ تلاش کروں جہاں پر میرے کام کو سراہا جائے اور مجھے ترقی ملے اور میں اپنے اس کام کو آگے بڑھا سکوں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ مل جاتی ہے جو پہلے ہی کرائسس میں گری ہوئی ہے اور اس پر بہت زیادہ قرضے ہیں اور اس کی سیل اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چلا سکیں یا اس کو سیل کو بہتر کر سکیں، آپ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ کام بہتر ہو اور آپ کی سیل اوپر جائے، آپ ایک ایسا پوائنٹ ضرور تلاش کرتے ہیں۔ آپ اپنے بزنس کے بارے میں تھوڑی سی اس بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی اگر دکان ہے اس میں آپ کی سیل اتنی زیادہ نہیں ہے اور آپ کے جو مہینے کے اخراجات ہیں وہ آپ کی سیل سے زیادہ ہیں، آپ کی سیل 20,000 ہے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ 50,000 کے قریب ہیں، تو آپ اس طرح کیسے مینج کر سکتے ہیں اپنی دکان کو؟ یقیناً آپ کو دکان سیل کرنی پڑے گی یا پھر آپ کو کوئی ایسا پارٹنر تلاش کرنا پڑے گا کہ جو اس کو تھوڑا سا سٹینڈ کر سکے، یا آپ کو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ آپ کو باہر سے چیزیں کم منگوانی پڑیں اور آپ اپنی دکان سے ہی جو چیزیں آپ باہر سے منگواتے ہیں وہ اپنی دکان سے ہی کچھ اس کو مینج کر کے اپنے کسٹمر کو دے سکیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لال مرچی ثابت لے کے آئیں گے، مشین وہاں پہ گرائنڈ کرنے والی رکھیں گے اور وہی لال مرچی کو پیس کر آپ اچھی کوالٹی کی کسٹمر کو دیں گے، تو کسٹمر اس لال مرچ کو جب استعمال کرے گا تو یقیناً فائدہ مند ہوگی اور وہ کوالٹی میں بھی اچھی ہوگی اور آپ کا کسٹمر بھی خوش ہو جائے گا، اور آپ کو لال مرچ پاؤڈر جو ہے وہ باہر سے نہیں منگوانا پڑے گا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو باہر سے نہیں منگوانی پڑیں گی، آپ خود اس کو گرائنڈ کر کے اس کو پیس کر آپ کسٹمر کو دیں گے، جس وجہ سے آپ کے جو اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ جو آپ سامان بڑی مارکیٹ سے باہر سے لے کے آتے ہیں وہ آپ اپنی دکان پر ہی اس کو مینج کر کے کسٹمر کو دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ ابھی اسی چیز کو لے کر آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے ملک میں جو اشیاء آتی ہیں، جو سامان آتا ہے، وہ 100 میں سے تو 80% ایسا ہے کہ جو ہم باہر سے لیتے ہیں۔ آپ اسی طرز عمل سے سوچئے کہ آپ کے ملک میں جو باہر سے سامان آتا ہے تقریباً 100% ہے تو 80% باہر سے سامان آتا ہے، اور آپ کے ملک کے پاس بھی سامان لینے کے بالکل پیسے نہیں ہیں، تو ملک کیسے چلے گا؟ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ اپنے ملک سے 1 ارب روپیہ کما رہے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے 10 ارب روپے کی، تو آپ کیسے اس میں سے اپنے اخراجات پورے کریں گے؟ یقیناً آپ کو قرض لینا پڑے گا، اور جب آپ قرضہ لیں گے تو جو آپ کو قرضہ دے گا وہ یقیناً اپنی شرائط بھی منوائے گا آپ سے۔ وہ جو 10 ارب قرضہ ہے وہ کس سلسلے میں ہم لے رہے ہیں؟ ہمارے وزیروں مشیروں کی فلاح و بہبود کے لیے یا پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے؟ ہمارے ملک میں ترقی نام کی چیز نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنا سامان بنانے کی بجائے ہم نے سادہ سی یہی کوشش کی کہ ہم باہر سے سامان منگوا لیں، اس کا خرچہ اس کو دے دیں اور اپنے عوام کو سبسڈی دے کر، ریلیف دے کر، ٹیکس سے چھوٹ دے کر سستی چیز کر کے اپنے صارف تک پہنچا دیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم دوسروں کی ہی چیزوں کو استعمال کرنے کے عادی ہو گئے، ہم نے اپنے ملک کی پیداوار میں کبھی بھی اضافہ نہیں کیا۔ ہم صرف یہ سننے میں اور یہ بتانے میں بہت خوشی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو آم کی پیداوار ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں جاتی ہے۔ پورے پاکستان میں فیصل آباد کا جو کپڑا ہے پورے پاکستان میں مانا جاتا ہے کہ بہت اچھا کپڑا ہے، اور بہت سی کپڑے کی فیکٹریز وہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ اتنا کپڑا اور دوسرے شہروں میں نہیں بنتا جتنا پورے پاکستان کو سپلائی کرنے کے لیے فیصل آباد میں بنتا ہے۔ تو اس طرح ہر شہر اپنی چیزوں کے لحاظ سے بہت مشہور ہے، جیسے کہ گوجرانوالہ برتن بنانے کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ تو ہم نے اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کی بجائے ہم نے باہر سے سامان منگوا کے، باہر سے ڈیمانڈز منگوا کے اپنے لوگوں کو دینا شروع کی، جس کی وجہ سے ہم آئے دن کرائسس میں گرے رہتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے، ایک موبائل بنانے والی کمپنی جس کو ہم
موبائلز فون آرڈر کرتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے موبائلز کی ضرورت ہے، آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ آپ سوچئے کہ اس کو بھیجنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یا وہ کارگو کے ذریعے پہنچتا ہوگا یا پھر بحری جہاز کے ذریعے پہنچتا ہوگا، تو اس پر ٹیکس لگ کے وہ کتنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہوگا۔ اگر یہی موبائل فون بنانے والی کمپنی پاکستان میں ہو اور پاکستان میں موبائل بنے اور پاکستان کے لوگوں کو وہی موبائل پاکستان کا بنا ہوا ملے، تو آپ سوچئے کتنا سستا ملے گا۔ نہ بحری جہاز کا خرچہ، نہ کارگو کا خرچہ، نہ ڈیوٹی، نہ کسٹم، کسی چیز کا کوئی خرچہ نہیں۔ ہمیشہ ہمیں غلط فہمی میں رکھا گیا کہ ہمارا ملک بہت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم کیوں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں؟ کیوں دنیا سے آئے دن قرضے لیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو امپروو کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں، پاکستانی قوم کو امپروو کیوں نہیں ہونے دیا؟ اپنے پیروں پہ کھڑا کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ صرف روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر بیوقوف بنایا گیا۔ صرف روٹی کپڑا اور مکان ہی چاہیے۔ چائنا میں آپ دیکھیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کام کا سسٹم لگا ہوا ہے۔ کوئی بوٹلز کی ری سائیکلنگ کرتا ہے، تو کوئی پیپرز کی ری سائیکلنگ کرتا ہے، تو کوئی پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کرتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے کام میں انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ ہمیں بس لیپ ٹاپ اسکیم دے دی گئی، فری باتھ روم بنوا دیے گئے، روڈ بنوا دیے گئے، موٹر ویز بنا دی گئیں۔ موٹر ویز، سڑکیں بنانے کا تو فائدہ تب ہے نا کہ جب ہم ترقی کر کے ہم اپنی کنوینس لے لیں تو ہم اس پر سفر کر سکیں۔ جب ہمارے پاس کنوینس ہی نہیں ہوگی، ملک میں ترقی ہی نہیں ہوگی، تو ہم نے کیا کرنی ہے وہ سڑکیں اور موٹر ویز؟ ہمیں آگے آنے نہیں دیا گیا، ہمیں خود مختار نہیں ہونے دیا گیا۔ 1990 سے لے کر اب تک کے حالات جتنے خراب ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ حکمرانوں نے اپنے مفادات پہلے رکھے اور باقی سب کے بعد میں۔ اپنی آل اولاد کو انہوں نے پہلے نوازنا شروع کیا، اپنے رشتہ داروں کو پہلے نوازنا شروع کیا، پاکستانی عوام کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں بس روٹی کپڑا اور مکان اور سیاسی نعروں کے پیچھے لگائے رکھا۔ ہمیں ہماری پہچان بھلا دی۔ ہمیں ایسی پارٹی بنا دیا گیا کہ ہم صرف پارٹی ہی میں تقسیم ہو کے رہ گئے۔ ہمیں اپنی پہچان بھلا دی گئی۔ ہمارا حال پہلے اتنا خستہ حال کبھی نہیں تھا۔ ہم نے اپنی پیداوار کو کیوں نہیں بڑھایا؟ ہمارے حکمرانوں نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اس پر کبھی سوال نہیں کیا۔ ہمیں عادت ہو چکی ہے ان کی، ہمیں عادت ہو چکی ہے باہر سے سامان منگوانے کی، ہمیں عادت ہو چکی ہے ہم نے خود کام نہیں کرنا، ہم نے باہر کے ملکوں میں جا کے جاب کرنی ہے، وہیں سے پیسہ کمانا ہے اور وہیں سے اپنا سب کچھ چلانا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنا بھی کچھ کر سکیں؟ آپ سوچئے، ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو بغیر ویزے، بغیر ٹکٹ، بغیر کسی اجازت نامے کے اپنے ملک میں بلاتا ہے۔ آپ سوچئے، وہ دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی، دوسرے ملک کے لوگ اس خفیہ ایجنسی کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے حکمران ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بغیر کسی اجازت نامے کے، بغیر کسی متعلقہ ادارے کو بتائے ایک جہاز آتا ہے، وزیر اعظم صاحب استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ روایت کہیں نہیں دیکھی ہوگی، آپ نے یہ سلسلہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا ماں سوائے پاکستان کے۔ جب تک ہم اپنی پیداوار نہیں بڑھائیں گے، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ تو ناظرین، کوشش کیجئے اپنے ملک کی پروڈکٹ خریدیں، اپنے ملک کی ترقی کا سوچیں، اور ملک کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کی خوشیوں کا خیال رکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔